دی اور وہاں پر ماشاءاللہ ہم ہزاروں لوگ جو ہیں انگریزوں کو بھی ہماری کمپنیاں جو ہیں وہاں پر انہوں نے ملازمتیں جو ہیں وہاں پر فراہم کی۔ اس کے بعد میرے لیے ایک ایسا موقع آیا جب میں نے بزنس اور سیاست میں سے کسی ایک چیز کو چننا تھا کہ میں برطانیہ کے جو 5 ریچسٹ لوگ ہیں ان کی ریس میں شامل ہونا چاہتا ہوں، یا میں سیاست میں آ کے جو محکوم لوگ ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے انٹرنیشنل لیول پہ، کشمیر ہے، پیلسٹائن ہے، کہ میں نے ان کی سروس کرنی ہے، پاکستان کے عوام کی سروس کرنی ہے۔ تو میں نے سیاست کو چنا اور میں وہاں لیبر پارٹی کے ٹکٹ پر میں نے گلاسگو سٹی کونسل کا الیکشن لڑا۔ 92 میں گلاسگو سٹی کونسلر منتخب ہوا اور 1995 میں دوبارہ گلاسگو سٹی کونسل کا کونسلر منتخب ہوا۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا چیلنج تھا، ہاؤس آف کامنز اینڈ ہاؤس آف لارڈز کے دروازے مسلمانوں کے لیے بند تھے۔ کوئی مسلمان اس وقت تک کوئی پارلیمنٹ کا ممبر نہیں تھا، کوئی ہاؤس آف لارڈ کا ممبر نہیں تھا۔ پورے یورپ میں کوئی مسلمان کسی پارلیمنٹ کا ممبر نہیں تھا، کسی نیشنل پارٹی کا ممبر نہیں تھا۔ کینیڈا میں، امریکہ میں، ناروے میں کہیں بھی مسلمانوں کی نمائندگی جو ہے کوریڈورز آف پاور میں نہیں تھی۔ تو میں نے اس کو ایک چیلنج کے طور پہ قبول کیا کہ انشاءاللہ یہ جو کوریڈورز آف پاور کی ڈور جو ہے وہ میں اوپن کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1997 میں مجھے برطانیہ کی پارلیمنٹ کا پہلا مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ بننے کا اعزاز ہوا۔ اس کے بعد جب میں نے حلف اٹھانا تھا تو یہ بھی برطانیہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ میں نے قرآن پاک پہ حلف اٹھایا، اور آج بھی وہ قرآن پاک برطانیہ کی پارلیمنٹ میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئی واز فرسٹ نان وائٹ ایتھنک منارٹی، نان وائٹ، جو کہ برطانیہ کی پارلیمنٹری سلیکٹ کمیٹی کا چیئرمین جو ہے منتخب ہوا تھا۔ اور برطانیہ میں ممبر آف پارلیمنٹ بننے کے بعد میں نے پوری اپنی جو ہے کمپین کشمیر کے لوگوں کے لیے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، میں نے پیلسٹائن کے لوگوں کے لیے آواز اٹھائی، میں نے افغانستان اور عراق کی جنگ کی مخالفت میں اپنی حکومت کے خلاف ووٹ دیا۔ میرے پاس چوائس تھا کہ برطانیہ میں منسٹر بنتا یا میں عراق وار کے خلاف ووٹ دیتا، تو میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، مجھے منسٹر نہیں بننا، مجھے اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا، اور میں نے عراق وار کے خلاف ہاؤس آف کامنز میں اپنا ووٹ دیا۔ اور اس کے بعد میں جہاں بھی گیا میرا دل پاکستان کے عوام کے ساتھ دھڑکتا تھا۔ پاکستان کے غریب عوام کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں اس عہدے پہ آنے کے بعد، اس کے لیے میں نے کوشش کی۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں برطانیہ کا ممبر آف پارلیمنٹ بنا تو اس وقت پاکستان کے لیے ڈفڈ کی امداد صرف 20 ملین پاؤنڈ تھی، اور جب 2010 میں ریٹائر ہوا تو اس وقت پاکستان ڈفڈ کا سب سے زیادہ امداد لینے والا ملک ہے۔ 400 ملین پاؤنڈ سالانہ اس وقت برطانیہ پاکستان کو ہیلتھ اور ایجوکیشن میں دیتا تھا۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ 2000 میں نے بزنس میں کامیابی کے بعد، پولیٹکس میں کامیابی کے بعد، تیسرا کام میں نے یہ کیا کہ میں نے پاکستان کے غریب لوگوں کے لیے ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں کام کرنا شروع کیا۔ 2000 میں نے پاکستان فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی، اور میں وہاں پر ہمیشہ فنڈز اکٹھے کرتا تھا۔ ایم پی اپنی چھٹیوں پہ چلے جاتے تھے، میں رسید بک لے کے دکانوں پہ جاتا تھا تاکہ میں پاکستان کے عوام کے لیے ان کے لیے کچھ کر سکوں۔
تو میں نے یہاں پر 2 ہسپتال بنائے، سکول بنائے، اور میں وہاں پر یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کسی نے وہاں پر، نہ کسی حکومت کے بندے نے، نہ میرے حلقے کے لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ میں تھرڈ ورلڈ کنٹری کے لیے، پاکستان کے لیے چارٹی جو ہے، فنڈ جو ہے کیوں اکٹھے کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد 2013 میں آپ کو معلوم ہے کہ گورنر بنا، اور میں نے گورنر کا حلف لینے کے بعد جو بات کی تھی کہ میں اس ملک میں کچھ دینے کے لیے آیا ہوں، لینے کے نہیں آیا۔ میں نے جو 40 سال سیاست میں، بزنس میں ایکسپیرینس جو ہے، تجربہ جو ہے حاصل کیا ہے، اس تجربے کو میں اپنے ملک کے لوگوں کی بہتری کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ اور جب میں گورنر تھا، دیکھیں میرا اس بات پہ ایمان ہے کہ انسان کو اپنے گریباں میں ڈال کے یہ دیکھنا چاہیے کہ میری کنٹریبیوشن اس ملک کے لیے، ہیومینٹی کے لیے، لوگوں کی کیا ہے۔ تو میں نے جب میں گورنر تھا تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت میں نے پینے کے صاف پانی کی کمپین شروع کی۔ جو فلٹریشن پلانٹ میں 15 لاکھ میں لگا رہا تھا، حکومت 1.5 کروڑ میں لگا رہی تھی۔ اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری فاؤنڈیشن نے فلٹریشن پلانٹ لگائے تھے وہ سب جو ہیں لوگوں کو پینے کا صاف پانی دے رہے ہیں، اور جو 1.5 کروڑ میں لگے تھے اس میں 80% فلٹریشن جو ہیں پلانٹ بند ہیں۔ اور اس وقت میں آپ کو یہ بھی پیرالل ڈرا کرنا چاہتا ہوں کہ 2013 اور 2019 میں کیا فرق ہے۔ 2013 میں نے گورنر ہاؤس کے لان میں فنڈ ریزنگ کیا، 15 کروڑ روپیہ پانی کے لیے اکٹھا کیا۔ کسی میڈیا کے، الیکٹرانک میڈیا کے آدمی نے، کسی پرنٹ میڈیا کے آدمی نے یہ نہیں کہا کہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، کسی نے نہیں کہا کہ آپ پینے کے صاف پانی کے لیے کیوں پیسے اکٹھے کر رہے ہیں۔ لیکن 2019 میں اب ایک طوفان برپا ہو گیا، لیکن اس میں آپ لوگوں کو بلیم نہیں دیتا۔ ہم نے اقتدار میں آنے کے بعد ہم نے آپ لوگوں سے کہا کہ ہم رول آف لا لائیں گے، ہم کنفلکٹ آف انٹرسٹ کو ختم کریں گے، ہم ٹرانسپیرنسی لے کے آئیں گے، ہم اس ملک میں 2 نہیں 1 پاکستان بنائیں گے، ہیلتھ میں کام کریں گے، ایجوکیشن میں کام کریں گے۔ تو اس کے بعد آپ لوگوں کی جو تنقید ہے میں اس کو پازیٹیو لیتا ہوں، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، میں اس کو پازیٹیو لیتا ہوں، میں اس کو نیگیٹو نہیں لیتا ہوں۔ تو اس کے بعد میں نے، آپ کو معلوم ہے کہ جی ایس پی پلس کا ایشو آیا جو کہ امپاسبل ٹاسک تھا، لیکن میں اپنے خرچے پہ 4 دفعہ اپنی جیب سے کرایہ دیا، ہوٹل جس میں ٹھہرا، جہاں ٹھہرتا تھا اس کا بل اپنی جیب سے دیتا تھا، اور میں نے وہاں کے یورپین ممبر آف پارلیمنٹ سے کیا، اس لیے کہ ایک بات آپ کو میں ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ میں 40 سال میں نے ان کو گزارے ہیں، میں ان کے ذہن کو سمجھتا ہوں، میں ان کی سوچ کو سمجھتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیسے کرنا ہے، ان کو کیسے کنونس کرنا ہے۔ تو جو ایک چیز امپاسبل تھی، اللہ کے فضل و کرم سے وہ وقت بھی آیا جب پاکستان کو جی ایس پی پلس کا سٹیٹس ملا۔ اور صرف ایک فیصلے سے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میرے وطن کے لوگوں کو، میرے ملک کے لوگوں کو پچھلے 5 سالوں میں جی ایس پی پلس کی وجہ سے $15 بلین کا فائدہ ہوا ہے، اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی کنٹریبیوشن جو ہے، اگر آپ کی نیٹ ورکنگ ہے، آپ کے تعلقات ہے، تو آپ اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایجوکیشن میرا پیشن تھا، تو میں نے ایک گلوبل کانفرنس کی، ساری دنیا کو موجود ہے کہ گارڈن براؤن اور یونائٹڈ نیشنز کے لوگ یہاں پر آئے، اور اس کانفرنس میں پاکستان کے لیے $500 ملین جو ہے وہ ایجوکیشن میں گارڈن براؤن نے اناؤنس کیے، اور وہ پیسہ پاکستان کو ملا۔ اور اس کے بعد جب میں سمجھا کہ جس مقصد کے لیے میں یہاں آیا ہوں وہ مقصد میں حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا، حالانکہ میری پرسنل لیول پہ کنٹریبیوشن تھی، تو میں نے اپنے عہدے سے ریزائن کر دی۔ اور اس کے بعد میں نے پاکستان تحریک انصاف کی تبدیلی کا نعرہ، نیا پاکستان کا نعرہ، اور 2 نہیں 1 پاکستان بنانے کا نعرہ، نیا پاکستان کا، میں اس دھارے میں شامل ہو گیا۔ اور میں نے 4 سال پنجاب بھر کے شہروں میں، قصبوں میں، ٹاؤنز میں، دیہاتوں میں پاکستان تحریک انصاف کا میسج اور عمران خان کا میسج جو ہے
وہ پہنچایا، اور جتنی بھی محنت کر سکتا تھا دن رات محنت کی، اور ماشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنی، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ناممکن ہے۔ اگرچہ میں آپ کو یہ بات ہیوی ہارٹ کہتا ہوں کہ اگر کچھ اور فیصلے بھی میری مرضی سے ہو جاتے تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، اور میرا ایمان ہے، میں پیشنلی بلیو کرتا ہوں کہ پنجاب میں بھی ہمیں 2/3 میجارٹی ملتی۔ لیکن چونکہ ایک جمہوریت ہے، جمہوریت میں کنسنسس ہوتے ہیں، جمہوریت میں سب کی بات کو سننا پڑتا ہے، جمہوریت میں ایک کو اختیارات جو ہے نہیں دیے جا سکتے۔